اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدو، کہنے لگا اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن اس شخص کو، خلقت طینا کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی 60 آیات مکمل ہو چکی اور 61 آیت دا ترجمہ تواڈے سامنے کیتا۔ اس مقام تو اللہ کریم قصہ آدم اور ابلیس دا ذکر فرما رہے ہیں۔ ما قبل دے نال اس دا تعلق، ربط اور مناسبت کیا ہے؟ فرمایا شیطان دی پیروی اگر کرو گے، شیطان دے پیچھے اگر چلو گے، اگر شیطان دی گل منو گے تو پھر طغیان اس دے اندر پڑ جاؤ گے، کیونکہ پیچھے فرمایا نا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ اساڑا انہاں مشرکین نو ڈراونا نہیں فائدہ دیندا مگر طغیانا کبیرا۔ اسی انہاں نو جتنا بھی سمجھاندے چلے جاندے ہاں، اس تو زیادہ او گمراہ ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ تو تعلق ما قبل دے نال یہ ہے کہ اگر شیطان دی پیروی کرو گے، اس دی گل نو منو گے تو پھر طغیان، سرکشی اور گمراہی دی دلدل دے اندر پھنستے چلے جاؤ گے۔ لہذا شیطان دی پیروی نہ کرو، اس دی گل نہ منو، بلکہ قرآن و حدیث دے پیچھے چلو۔ اور اس مقام دوتے شیطان دے اور حضرت آدم علیہ السلام دے قصے نو نقل کرن دی وجہ کیا ہے؟ اللہ بتاونا یہ چاہتے ہیں کہ شیطان تواڈا پرانا اور ازلی دشمن ہے۔ اس نے تواڈے بابا نو سجدہ کرن تو انکار کیتا ہا، اور اسے موقع دیتے اس نے اللہ دے سامنے یہ ٹھان لئی ہے کہ میں تیرے پیدا کیتے ہوئے بندیاں نو گمراہ کراں گا، انہاں دے کولو کفر اور شرک کرواواں گا، اور تیرے دتے ہوئے مال دے اندروں میں انہاں دے کولو غیر اللہ دے حصے نکلواواں گا۔ بڑے بڑے وعدے کیتے سورۃ نساء دے اندر، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ میں انہاں نو گمراہ کراں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہاں نو جھوٹیاں امیدیں لگاواں گا، یہ سب کچھ کر لیندے نے، انہاں نو پکاری آؤ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہاں نو حکم دیاں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اے جانوراں دے کن جڑے نو چیر کے رکھ دے سن میری وجہ تو، میرے نظر نیاز دیون دی وجہ تو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہوں حکم دے ساں فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق نو بگاڑ کے اور بدل کے رکھ دے ساں۔ داڑھی منوان والی اس سے توجہ کرو، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق نو بدل کے رکھ دے ساں۔ رات نو دلہن ہو روندی، سویرے پہچان ہی نہیں ہوندی کون ہے۔ تبدیل تغییر خلق، داڑھی دے اندر ڈیزائن بناونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دل ڈردا دوستو۔ اس سارے وعدے شیطان اللہ دے سامنے کر کے آئی کہ ان کو کرے سا تے ہو رہے ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جگہ تے مقصد کیا ہے اس نو نقل کرن دا کہ شیطان تھوڑا پرانا دشمن ہے، شیطان تھوڑا پرانا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اس نے تھوڑے بابا نو سجدہ کرن تو انکار کر دیتا، ہاں لہذا اس دی پیروی نہ کرو، اس دے پیچھے نہ چلو، اس دی گل نہ منو وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ قصہ آدم اور ابلیس اس تو پیچھے سورۃ البقرہ دے اندر گزریا جتھے اسی بڑی تفصیل دے نال پڑھیا، پھر سورۃ اعراف دے اندر بھی گزریا، اس مقام دے تے بھی بڑی تفصیل دے نال اسی اس نو پڑھیا، اور ہن پھر اللہ تعالیٰ اس نو اس مقام تے ذکر فرما رہے ہیں، اور اگے جا کے اس نو اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ دے اندر بھی اس نو ذکر فرما سن۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آسان ہے سن دے رہندے ہو، بس سادہ ترجمہ ہی ہے، جتھے کوئی مزید گل آئی ہو تو انہوں سمجھا دے سائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت آکھیا اسی فرشتے نو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام، فسجدوا، سارے فرشتے نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ بعض جاہل لوگ آدن کہ ابلیس نو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیتا۔ پہلے سپارے دے اندر بھی کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، 8ویں سپارے دے اندر کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، 15ویں سپارے دے اندر کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ۔ تو شیطان نو سجدہ دا حکم ہی کوئی نہیں، اس نے انکار کیتا۔ اللہ اکبر۔ پہلی تے گل یہ ہے کہ انکار کرنا، انکار اسی چیز دا کیتا ہے نا جیڑی چیز پہلے اس نو آکھی جائے، سمجھنا نکتہ۔ اگر میں نے کوئی بندہ گل آدھا ہی نہیں تو میں اس دا انکار کیا کرنا، تو کی ریبڑ دا انکار کرن دا۔ میں نے کوئی بندہ آکھے گا اس دے بعد میں اس دا کیا کروں گا، انکار کروں گا۔ تو معلوم ہویا کہ ابلیس نو پہلے سجدے دا آکھیا گیا، اس دے بعد اس نے کیا کیتا، انکار کیتا۔ اگر تیرے ذہن دی تشفی اس جا دے نال اور اس گل دے نال بھی نہ ہوئے نا، تو پھر اٹھا سورۃ اعراف، ویک قصہ آدم اور ابلیس، اللہ نے کیا فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ اللہ نے فرمایا قال ما منعک، کس چیز نے تینوں روکیا ہا کہ آدم نو سجدہ کرے ہا۔ یہ بحث میں پہلے کر چکی ہاں کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ ہا یا کہ نو سجدہ ہا، ہن بار بار تک اللہ دی تفصیل نہیں نہ کیتی ویندی۔ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ دہان سجدہ اللہ دی ذات دہا، جویں ہن بھی بیت اللہ بمنزلہ قبلہ ہے، سجدہ کیڑی ذات دا، اے مت کوئی سمجھے کہ حضرت آدم دا سجدہ ہو رہا ہا، اے مت کوئی سمجھے کہ اسی بیت اللہ نو سجدہ کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھیا اگر کوئی بندہ اس نظریے دے نال بیت اللہ والمنہ کر کے سجدہ کرے کہ میں بیت اللہ نو سجدہ کر رہے ہیں، او کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اے بیت اللہ بمنزلہ قبلہ دے ہے، سجدہ کیڑی ذات دا، اتھے بھی ایو ہا، حضرت آدم بمنزلہ قبلے دے ہان، سجدہ کیڑی ذات دا، اللہ دی ذات دا۔ تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس شیطان، میں جو تینوں حکم دے چکے آس آدم نو سجدہ کرن دا، کیوں نو سجدہ کیتا؟ اذ امرتک، یہ لفظ پکا لو کہ اذ امرتک، میں تینوں حکم دے چکے آس۔ تو ہن اشکال ختم ہو گیا جی۔ اللہ اکبر۔ تمام فرشتے نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ قال، اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ، وہ کیوں نو سجدہ کیتا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، آکھن لگیا اسجد، کیا میں سجدہ کرا، لمن خلقت طینا، اس بندے نو خلقت طینا جس نو تو مٹی تو بنائے۔ اصل عبارت ہے خلقتہ من طین، پوری مٹی تو آدم نہیں نہ بنے، ہاں جی، خلقتہ کہ اس نو تو بنایا ہے من طین، مٹی دے بعض اجزاء تو۔ اللہ اکبر، کہ جس نو تو مٹی تو بنایا اس نو میں سجدہ کراں۔ سورۃ اعراف دے اندر اللہ کریم نے فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم تو بہتر ہاں۔ اے بہتری والا جڑا لفظ ساڈے ذہن وچ آندا نا، میں بہت چنگا او مندہ، یہ لفظ شیطانی لفظ ہے بچو۔ اس تو سب تو پہلے جملہ شیطان استعمال کیتا، اپنے آپ نو عاجز رکھ، اپنے آپ نو کمزور سمجھ،
اپنے آپ نو حقیر سمجھ، اپنے آپ نو اعلیٰ عرفہ مت سمجھ، کسی تو اعلیٰ نہ سمجھ، ہمیشہ اپنے آپ نو ادنا سمجھ۔ اگر تو رب دے سامنے جھکتا چلا جائے گا، رب تینو بلندیاں دے نال نوازتا چلا جائے گا۔ اگر اپنی کبریائی، اپنی بڑائی ظاہر کرے گا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ تینو نیچے گرا دے گا۔ تا انا خیرون، جانے میں بہتر ہوں، میں چنگا۔ کیوں بھائی، کیوں بہتر ہیں؟ خلقتنی من نار، تو منو بنائے آگ تو، وخلقتہ من طین، آدم نو تین بنایا مٹی تو، آدم نو تین بنایا مٹی تو۔ کیویں دلیل بنائی ہے سمجھو، میں تے بنایا اگ تو، تے اگ دا کم ہوندا اتا دیر ودنا۔ آدم نو تے بنایا مٹی تو، تے مٹی نو جتنے ہی اتے وگا لو آخر، تے مٹی دا مقام نیچے، اگ دا مقام اتے، تے اتے والے مقام نو تو کہنا تھلے والے نو سجدہ کر، اے میری عقل دے اندر گل نہیں آندی۔ اللہ نے فرمایا میرے حکمہ دے سامنے کہیں دی عقل نہیں چل دی، میرے حکمہ دے سامنے عقل دے گھوڑے، قیاس دے گھوڑے نہیں دوڑاونے۔ میں جڑا حکم دے دیواں اس نو منو ان کرنا تیری ذمہ داری ہے، لہذا فخرج منہا، نکل جا میرے دربار دے اندروں، انک بن الصاغرین، قیامت دی صبح تک تو ذلیل اور خوار رہے گا۔ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، معروض دوم، پہلی گل میں نو تم اگ تو بنایا، اس نو مٹی تو بنایا، تے میں اس نو سجدہ کیوں کرا؟ دوسری گل قال ارائیت، اے اللہ کیا خیال ہے تیرا، ھذا الذی کرمت علیہ، ھذا الذی کرمت، اصل عبارت ہے لما کرمتہ علیہ، کیوں اس نو تو عزت اور احترام دیتا؟ استفہام دا حمزہ معذوف ہے، لما کرمتہ علیہ، اس نو میرے اتھے تو کیوں عزت تے احترام دے دیتا؟ حالانکہ میرا شان اچھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو میں نو مہلت دے گا قیامت دی دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں انہ دی جڑ اکھاڑ کے رکھ دے ساں، میں انہ دی ذریت دی جڑ اکھاڑ کے رکھ دے ساں، الا قلیلا، اور میرے دو پیج دے کولو بچن والے الا قلیلا بہت تھوڑے ہو سکتے۔ مطالبہ کی تو صلی اللہ تعالیٰ دے سامنے کہ میں نو قیامت دی صبح تک کیا کر دے، مہلت دے دے۔ دوسرے مقام جو تھے اللہ کریم نے فرمایا الی یوم یبعثون، اللہ نو آکھن لگیا میں نو اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ قبر اندر اٹھائے جاؤں، الی یوم یبعثون۔ الی یوم یبعثون کیوں کہہ رہا؟ اس بیمان نو پتہ ہا کہ قیامت آمنی ہے، اور اتنا بھی اس کو معلوم ہے کہ قیامت بڑی سخت ہے۔ یا ایہا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر مرضعہ، دودھ پلاون والی، یہ اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، اگر نہ اس وقت دودھ پلاون والی کوئی نہیں ہونی۔ قیامت نوجوان تھے اور کفار تھے، وڑے رہتے آونی، بچی تو ہوندی گناہ تو پاک نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا، قیامت آئے گی صرف شریر لوگا جو تھے، تو اس وقت بچے تو شریر ہی نہیں ہوندے، بچے تو مشرک اور کافر نہیں ہوندے، تو ایمان علی نہ چیز تو بندہ مکلف ہوندا بلوغت تو بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر اس وقت کوئی ایو جی ماں ہوئے جڑی اپنے بچے نو دودھ پلاندی ہوئے، اپنے دودھ پیندے بچے نال ماں نو کتنا پیار ہوندا، والدین حضرات زیادہ سمجھ دے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا عورت ہوئے حاملہ جس دے پیٹ دے اندر بچہ ہوئے، فرمایا قیامت دی ہولناکی اتنی سخت ہے کہ وہ دودھ پلاون والی ماں اپنے بچے نو پھینک دے گی، حاملہ عورت قیامت دے ڈر اور خوف دی وجہ تو اپنا عمل بھی ساکت کر بیٹھے گی، اور لوگا دی حالت کیا ہوئے گی؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگاں تو ویک سے انجے لگسی کو چرس تے نشہ تے بھنگ تے افیم پیتی ودے ہیں، ادھے سر مارسن، ادھر دیوارنو سر مارن گے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، فرمایا یہ نشے دی حالت دے اندر نہ ہو سن گئے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، قیامت دی ہولناکی اتنی سخت ہے کہ انہوں بھنگی تے چرسی دی طرح کر دے گی، بڑی سخت ہے۔
تو اس جاندہ ہاں بھائی مان کے قیامت دی سختی اور ہولناکی بڑی سخت ہے، تو اس واسطے اس نے مطالبہ کیتا الى یوم یبعثون، اللہ میں نو اس وقت موت نہ دے میں جس وقت بقیہ چیزیں نو تے تباہ و برباد کرنا، جس وقت آسمان ٹکڑے ہو کے گر رہے ہوئے گا، چاند ستارے بے نور ہو رہے ہوسن گے، اور پہاڑ روئی اور راکھ دی طرح اڑ رہے ہوسن، اس وقت تا موت بڑی سخت ہونی، میں نو اللہ اس وقت موت نہ دے میں جس وقت دوبارہ تا لوگوں اٹھاونا اور امن دی حالت ہونی، اس وقت میں نو موت دے دے۔ اللہ نے اس نو مہلت دیتی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تنو قدر تک مہلت دیتی، فرمایا الى یوم الوقت المعلوم، اسی تنو مہلت تے دے دیتی، لمبی زندگی تے دے دیتی، لیکن تیرے مطالبے دے مطابق نہیں دیتی، جس وقت اساڑی مرضی ہوئے گی اس وقت معلوم تے اسی تنو بھی موت دے دیا گیا۔ سمجھے میرے دوست؟ لئن اخرتنی، اگر تو میں نے مہلت دے دے الى یوم القیامہ، قیامت دے دن تک، لأحتنکن، ہونا گے دے بکواس شروع ہو گئے، لأحتنکن، اے زندگی کیوں مانگ رہا، کیوں لمبی زندگی مانگ رہا ہے، لأحتنکن، میں جڑ اکھاڑ کے رکھ دے ساں، ذریتہ، اس آدم علیہ السلام دی اولاد دی، الا قلیلا، اور میرے دو پیش تو بچن والے لوگ، الا قلیلا، بہت تھوڑے ہو سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں تھوڑے اندر سانو بھی شامل فرما دے۔ میرے دوست، اس نے سانو گمراہ کرن دا وعدہ اتھے کر لے آئی جس وقت خلقت انسانی دی تخلیق ہو رہی آئی، لہذا بچ کے رہو اس دے کولوں، اس دے راستے تے نہ چلو۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا، جواب اللہ تعالیٰ دے رہے نے اس دی گل دا، فرمایا اذهب، دفع ہو جا، نکل جا، فمن تبعک منہم، پس جیڑا بھی تیرے پیچھے چلے گا انہاں دے اندروں، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، پس بے شک جہنم بدل ہے تو سارے دا پورا پورا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، دوسرے سوال دا جواب، لَأَحْتَنِكَنَّ، فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جا چلا جا، قدم اکھاڑ لے، من استطاعت، ہر اس شخص دے جس دی تو طاقت رکھدا، منہم انہاں دے اندروں، بصوتک، اپنی آواز دے ذریعے، دوست توجہ، اپنی آواز دے ذریعے لوگاں نو گمراہ کر۔ کیا مطلب؟ صوت المزمار، الضحاک و قرطبی، تفسیر قرطبی اور ضحاک والے نے لکھیا صوت المزمار، گانے دی آواز دے نال، باجے، بانسری، سرنگی، تبلے، انہاں دی آوازہ دے نال لوگاں نو گمراہ کر۔ جڑے لوگ شوقین ہو نا تے آکھ دیو موسیقی روح کی غذا ہے، توجہ کرو اس ہوتے، یہ سارے شیطان دے مزامیر ہیں، بچ جاؤ انہاں دے کولوں۔ محبوب کائنات نے فرمایا الغناء ینبت النفاق، گانا بجاونا تے سننا انسان دے دل دے اندر ینبت النفاقہ، نفاق نو پیدا کر دینا، منافقت نو پیدا کر دینا، کما ینبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی نو پیدا کر دینا۔ کسان رات نو بیج بو کے آندا، دوسرے دن جاندہ جا کے ویکھدا، پانی لگا کے آیا، چھوٹیاں چھوٹیاں کومپلاں نکلیاں کھلی ہوندیاں، نکل آندیاں نہیں نکل آندیاں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جڑے بندہ گانے سندا ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس گانا اس دا سننا اس دے دل دے اندر اس خاص دے تنکے دی طرح منافقت نو بھر دینا۔ اور اے جنہ دا بچہ آدھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جب تک 4-5 انڈیا دے گانے نہ سنائے دل نو سکون نہیں ملدا، لے سکون تے چل شیطان دے رستے دے اندر، تے پھر ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اس دا مصداق بھی تو ہی ٹھہرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ساڑے نوجوانوں نو اس تو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ساڑے وڈیرے نو اس تو بچا کے رکھے، اللہ ساڑیاں ماواں بھیڑاں عورتوں نو اس تو بچا کے رکھے، ٹی وی تو بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اے ٹی وی والی لعنت میرے دوستو گھر دے اندر ختم کرو۔ اے پہلا خاموش سبق ہے جیڑا گانے اور فلم دا اسی اپنی اولاداں نو دے رہے ہیں۔ اج میری ماں بہن بیٹی آدھی بچہ تنگ کریں دا، ٹی وی لوا گھر دے اندر، ایل سی ڈی لوا، پھر جناب 16-20 انچ دی ایل سی ڈی لگ گئی، کمرے دے اندر ڈائننگ بن گئی، او بچے اتھے بیٹھن سکون نال ویکھ دے، ہن ماں بھی ادھر خوش ہے، باپ بھی ادھر خوش ہے، او بچے اپنے کام لگے ہیں، یہ اپنے کام لگیا۔ تے جنہوں ایل سی ڈی دی توفیق نہیں ہوندی انہاں اے ایل سی ڈی لے کے دتی ہوئیں 8-8 تے 9-9 ہاں جی انچ دیاں۔
اگر تے اپنی اولاد نو موبائل لے کے دیونا تو انہوں شادی تو بعد لے کے دو، اس تو بعد لے کے دو، شادیاں تو بعد لے کے دو، کیونکہ وہ انہوں دی سمجھ بوجھ والی عمر ہوندی۔ اگر شادی تو پہلے اپنی اولاد نو موبائل لے کے دیونا، پھر اس نو چیک کرو، تیرے بیٹے دا پاس ورڈ اگر تینوں نہیں پتا تے سمجھ لے تیرا بیٹا موبائل دا غلط استعمال کر رہا۔ اگر تیرے بیٹے نے اپنے موبائل دے تے اپنا فنگر پرنٹ لایا تے تو اس نو آدھا پتر میرا بھی فنگر پرنٹ ایڈ کر اس تے تینوں ایڈ نہیں کرن دے رہا، تو سمجھ لے کہ تیرے بیٹے دا موبائل دا استعمال درست اور جائز نہیں ہے۔ توجہ کرو میرے دوست، ویکھو اپنے بیٹے نو، نظر کرو اپنی اولاداں تے، وگرنہ بگڑ جان گے، اس حالت دے اندر پہنچ جان گے کہ جدہ تسی سفید ریش ہو سو پھر سوائے پچھتاوے دے اور تھوڑے پلے کچھ نہیں ہوئے گا۔ اولاد دی تربیت بچپن تو کرنی ہے، اولاد دی تربیت 17-16 سال تو بعد نہیں کرنی ہوندی، جڑا ساڈا نظریہ بن گیا۔ یہ بچے دی تربیت دی عمر نہیں، بچے دی تربیت دی عمر بچپنا ہے۔ بچپن دے اندر اگر تربیت کر لیں گا تو ٹھیک، اگر بچہ ہے نا جی 7 سال تو کم اس نو گود دے اندر بٹھا کے سمجھاؤ، پیار دے نال لاڈ دے نال سمجھایا جائے، اور اگر 14 سال دا ہو گیا اس تو بعد اس تے سختی کیتی جائے، سختی کیتی جائے، اس نو دوست بنا کے تھوڑا بہت سختی کر کے حاکم دی نظر دے نال کچھ سختی کرو، کچھ پیار کرو، کچھ مارو، کچھ ڈانٹو، اس انداز دے نال سمجھاؤ۔ اور جس وقت بیٹا ہو جائے 18 سال 21 سال 20 سال دا، ہون سختی نہ کریں، ہون اگر سختی کریں گا تیرا مخالف اور دشمن بن جائے گا۔ ہون اس نے سمجھا سکتا تو صرف پیار نال سمجھا، لیکن پیار نال انہوں سمجھنا نہیں اگر بچپن اندر محنت نہیں کی تھی۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ تو سمجھے بِصَوْتِكَ آلات مزامیر، گانا بجانا، موسیقی، قوالی بھی اسی اندر شامل ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مزامیر ہیں نا، فرمایا یہ شیطان ہے، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ اور افسوس دی گل یہ ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف نہ دیتے ہو رہی، ایک طبقہ پورا اس سے گل دیتے لگیا، ڈھول باجے، اس بعد وہ کیا دے سنو دف، اس دیتے پیغمبر دی نعت پڑھی جا رہی، اور ساری رات ڈھولک دیتے قوالیاں گائی جا رہی ہیں، اور لوگ کی پوچھتے ہیں گانا تا چلو نہ سن سکتے، قوالی سن سکتے ہیں؟ قوالی گانے تو بھی زیادہ سخت ہے، گانے دے اندر صرف موسیقی ہے، اور قوالی دے اندر میرے محبوب نے فرمایا قیامت دی نشانیاں دی وچ ایک نشانی ہے کہ لوگ قرآن اور میری تعریف ڈھولک اور گانے دوتے کر سکتے۔ تو قوالی گانے تو بھی زیادہ سخت گناہ ہے کہ ایک پیغمبر دی تعریف اور دوسری ڈھولک دوتے تعریف، جس نے پیغمبر نے ناپسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور کھینچ لا انہوں، اور کھینچ لا انہ دیتے بخیلک اپنے سوار ورجلک، اے اپنے بخیلک اپنے سوار ورجلک اور اپنے پیادہ، وشارکہم فی الاموال۔ اچھا بخیلک ورجلک، انہوں گمراہ کرن واسطے اپنے سوار بھی لے کیا، اپنے پیدل بھی لے کیا۔ یہ عرب دا ایک محاور ہے جی، جدہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان دیتے پوری قوت اور طاقت دے نال حملہ کردہ نا، اس وقت جملہ بولے ویندہ کہ اس نے اپنے پیادہ بھی اپنے سوار بھی سارے اس دوتے چڑھا دیتے، تو مطلب ہے بڑی قوت اور طاقت دے نال کیا کرنا، حملہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کر جے کچھ کرنا ہے، یا جتنا کر سکنا نا، لال ہے ٹھل لال ہے زور، اپنے سوار بھی لے کے آ، اپنے پیادے بھی لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منقول ہے، فرماتے ہیں جو بھی گھوڑے اللہ کی معصیت میں چلیں، اور جو بھی قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھے، اور جو بھی حرام مال مل جائے، اور جو بھی حرام کی اولاد ہو، وہ شیطانی چیز ہے۔ ابن عباس بحوالہ قرطبی فرمایا وشارکم فی الاموال، اور شریک ہو جا فی الاموال، انہ دے مالا دے اندر، کیا مطلب؟ انہ دے کولوں غیر اللہ دے نامہ دا مال تقسیم کروا، یعنی نظر و نیاز غیر اللہ دی، والاولاد، اور انہ دی اولاد دے اندر شریک ہو جا۔ اولاد دے اندر شریک ہونے دا کیا مطلب؟ انہ دے کولوں غیر اللہ دے نام رکھوا اولاداں دے، ہاں جی، علی بخش، حسین بخش، عطا بخش، محمد بخش، عطا رسول، نگاہ مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ، پیرا دیتا، یہ آج کل نہ چل دے پہ۔ بہت بڑا عالم ہے، مولوی ہے، دوسرے طبقے کا، اس کا نام ہے نگاہ مصطفیٰ،
ایک ہو رہا ہے اس طرح ہے عبد مصطفیٰ. ہن جاہل کوئی رکھے تو تک بندا ہے، عالم دا کیا تک بندا؟ تے عالم نو جدا پتہ لگ جائے کہ میرا یہ شرکیہ نہ ہے، اس نو کیا کرنا چاہیے؟ تب وہ دو محنت کر کے تبدیل کر دینا چاہیے. تو انہاں دے کولوں اولاد دے نا بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھیا کہ انسان جس ٹائم اپنی بیوی دے کول جاندا اس ٹائم اس نو چاہیے کہ دعا پڑھ لوے، وگرنہ شیطان جڑا وہ اپنا نطفہ جڑا اس کے اندر ڈال دینا. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ جس وقت اپنی بیوی دے کول جاؤ اس وقت دعا پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اسے بھی کیا کر جی شیطان سے دور رکھ. اللہ اکبر. تو اپنی بیویاں دے کول اپنی ازواج دے کول جدا جاؤ یہ علی دعا پکا لو، میرے کول پوچھ لوائے بعد دے اندر لے لوائے، اپنی بیویاں دے کول جاؤ تو یہ دعا میں پڑھ کے جاؤ. اور پہلی رات جس رات ہم بستری ہوندی شادی ہوندی تو پہلی رات عورت دے سر دے ہاتھ رکھ کے، دوسری روایت بھی تو آیا نا بال پکڑ کے علماء کرام نے فرمایا، لیکن بال نہ پکڑایا، ان کے حالات خراب ہیں. تسی بال نہ پودے جناب تھوڑی ٹنگا ٹوٹیاں کھلی ہوں ہاتھ رکھ کے یہ علی دعا پڑھ چھوڑا ہے اللہم جنب. یا پہلے اس نے سمجھا دو بھائی طریقہ کار علماء کرام نے لکھیا کہ وہ پہلی رات عورت دے سر دے بال کچھ پکڑ کے یہ علی دعا پڑھنی ہے، اور پھر تسی یہ کر لوائے انہیں ڈائریکٹ ہاتھ نہ بال نہ پائے مت جناب اپنی ٹنگا بنائی کھلے ہو. تو دعا کیا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. پہلے دن والے بھی پڑھ دے رہے تھے، بعد والے بھی پڑھ دے رہے. شیطان تو کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے جی. اللہ نے فرمایا جا تین وسی ایک وقت مقررہ تک عمر دے دیتی، جتنا لوگوں نو گمراہ کر سکتا کر لے. اپنے سوار بھی لیا، اپنے پیادے بھی لیا، انہاں دے مالاں دے اندر بھی شریک ہو جا، انہاں دی اولاداں دے اندر بھی شریک ہو جا. اچھا ہن کوئی اے بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ خود اس نو آکھنا لوگوں نو گمراہ کر. اے امر للتحدید ہے، پیچھے میں عرض کر چکا پچھلے درس کے اندر. اے امر بمانا حکم دے نہیں ہے بلکہ امر بمانا ڈراوے دے ہے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں جیڑا کچھ کرنا ہے نہ کر لے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. دن قیامت دا آئے گا میں تیرے ذریعے بھی اور تیرے منن والے دے ذریعے جہنم نو بھراں گا. تو یہ امر للتحدید ڈراوے واسطے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یاد رکھ جنو گمراہ کر نہیں کر لے، لیکن ان عبادی جڑے میرے خاص بندے ہیں نا، میری اطاعت دے فرما برداری کرن والے، فرمایا لیس لک علیہم سلطان، انہاں دے تیرا زور نہیں چلے گا. میرے لفظ نے سمجھائے، انہاں دے تیرا غلبہ نہیں چلے گا. گمراہ کرن دی کوشش خود بھی اس نے کی تھی، انبیاء دے پیچھے بھی لگیا، صلحاء دے پیچھے بھی لگیا، نیکوکاراں دے پیچھے بھی لگیا. خود حضرت آدم علیہ السلام نو فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. حضرت آدم نو بھی ورغلاون دی کوشش کی تھی، محنت سارے تے کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تیرا زور نہیں چلے گا. یعنی انہاں نو ہدایت دے راستے تو ہٹا کے گمراہی دے راستے تو نہ لے کے جا سکدا، کیونکہ میری خاص رحمت انہاں دے نال ہے. ان عبادی انہاں دے زور نہیں تیرا چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وکیلاً ازروے کار ساز کے، ازروے کار ساز کے. اللہ تعالیٰ سانو قلیل بنے دے اندروں اور ان عبادی دے اندروں شامل فرما دے وے، اور اللہ تعالیٰ سانو شیطان دی پیروی اور شیطان دے راستے تو بچ کے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.